بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم زحمت کیجیے گا تھوڑا سا جمع ہو جائیں تاکہ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے. ایک دفعہ اپنے قبلہ صاحب کی بلندی درجات کو ذہن میں رکھ کر مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پر درود بھیجیے گا. میرے محترم اللہ اکبر. کی قلت ہے. 25 منٹ میں نے پہ 6 منٹ پہ میں جو ہے وہ اپنا ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں گا. میں نے بنیادی طور پر 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. خصوصاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چند دن پہلے ان کی ولادت کے ایام تھے. کرتے ہیں تاریخ نویس ہیں چاہے وہ سیر جنہوں نے سرور کائنات کے حوالے سے مختلف سیرتیں کی ہیں، خصوصاً سیرہ حلبی، تاریخ خمیس، سیرہ نبوی، ابن کثیر صاحب کی سیرہ، اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں. آپ ہوتے ہوں گے کہ کوشش ہی کی گئی اور اس کی وجوہات بھی ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ان کے اپنے خاندان میں، ان کے اپنے بڑوں میں، ان کے اپنوں میں ایسی کوتاہیاں تھیں، ایسی کمیاں تھیں، تو وہ ان کمیوں کو تو دور نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا باقاعدہ ایک سیرت بنا دی گئی، ایک تاریخ بنا دی گئی. بھئی سرور کائنات میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اتنی مشہور ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں، اور اتفاق سے ہماری بھی بعض کتابوں میں ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے. یعنی انسانیات اور مسیحیات جو ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ ہم ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہم نے سکول ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ سرور کائنات میں یہ چیزیں موجود تھیں
یا یہ چیزیں ان میں دیکھی جاتی. مثلاً سب سے بڑی خوبی ماں کے دودھ کے حوالے سے آج ہم سب لوگوں کے ذہن میں موجود ہے. در اسی لیے مرحب کے سامنے امیر المؤمنین جب تشریف لے گئے تھے تو اپنا تعارف کروایا تھا. فرمایا سمتنی امی حیدرہ، ماں کا تذکرہ کیا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور دودھ کی تاثیر آپ میں سے کون نہیں جانتا ہے. آج تک بہت ساری مثالیں بنی ہوئی ہیں. بطری دھارے نہیں بخشوں گی میں یہ. تو اب دیکھا کہ چونکہ ان میں بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ سرور کائنات کے متعلق ذہنوں میں ڈال دیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ کہیں یار یہ ہمارا رسول نے بھی تو یہ کام کیے ہوئے ہیں، سرور کائنات کے ساتھ بھی یہ ہوئے ہیں. اگر ماں کا برا اثر ہے اور ہندا کا اثر اس کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے اس کے دودھ کا، تو اس کا مطلب ہے سرور کائنات نے بھی تو کئی مشرک عورتوں کا دودھ پیا. ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے مسلمان کی، مومن کی، اور تاریخ دان بڑی زور لگا رہا ہے، بڑا کوشش کر رہا ہے. عورتوں کا تذکرہ ہے. آپ نے تو صرف حلیمہ سعدیہ سنی ہوئی ہے. 10 خواتین کا تذکرہ موجود ہے تاریخ میں کہ ان 10 عورتوں نے سرور کائنات کو دودھ پلایا ہے. 10 عورتوں کا تذکرہ تاریخ نے زور لگایا. ابن کثیر نے بھی، سیر حلبی نے بھی، تاریخ خمیس نے بھی، اور بہت ساری جو مشہور ترین، پرانی ترین، قدیمی ترین سیر ہیں، انہوں نے اس بات پہ بڑا زور لگایا. ان 10 عورتوں میں آپ حیران ہوں گے بڑی قدر دانی کے ساتھ جس کا نام لکھا حلیمہ، وہ صوبیہ. یہ صوبیہ کون ہے جی؟ وہ بھر دی اس کے فضائل. صرف اس کے اندر ایک کوالٹی ان کے نزدیک پائی جاتی تھی کہ یہ اس کے علاوہ اس کی اور خصوصیت نہیں ہے. تاریخ نے اس کا شوہر ہی نہیں لکھا. اس کا شوہر کون ہے؟ ہاں، تاریخ نے اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کبھی جناب حمزہ کو صوبیہ کا دودھ پلا دیا ہے، کہا ہے جی وہ بھی اس کی رضائی ماں ہے. کبھی سرور کائنات کے لیے جناب صوبیہ کائنات کو اس نے دودھ پلایا ہے. کبھی کسی، کیوں اس طریقے سے کیا گیا؟ انہوں نے اپنی احادیث کی کتابوں میں، سیاہ ستہ میں عجیب عجیب باتیں، عجیب کہ صوبیہ نے جناب سرور کائنات کو دودھ پلایا تھا. مشکل حالات ہو گئی اور رو رہے تھے. ابو لہب کانوں میں رونے ہے، وہ عمل کر رہا تھا اور بڑا کوئی عبادت گزار آدمی تھا اور بڑا کوئی اس میں مصروف تھا. بولنا تو اس نے تھا نہیں. اس نے انگلی سے یوں اشارہ کیا صوبیہ کو بھی جاؤ جا کے سرور کائنات کو دودھ پلا کے آ جاؤ. اور سیاہ ستہ بخاری وغیرہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی اتوار والا دن تھا وہ جب ابو لہب نے اشارہ کیا تھا صوبیہ کو بھی جاؤ. اب قرآن تو کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن تو اس کا اور اس کی بیگم کے خلاف پوری صورت لے کے آتا ہے، اور ہمارے محدثین اس پر جو ہے نا اتنا زیادہ جان نچھاور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ اتوار والے دن چونکہ اس نے اس طرح اشارہ کیا تھا انگلی سے، اب جہنم کی آگ میں پڑا ہوا ہے، لیکن جس دن اتوار آتی ہے اس کی انگلیوں سے دودھ کی نہریں جاری ہیں اور میٹھا شربت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ میٹھا شربت تناول کرتا ہے، ہفتہ اس کا آسانی سے گزر جاتا ہے. باقی پورا ہفتہ بڑے مزے سے اس کا گزر جاتا ہے. اور یہ ہوا کیوں ہے؟ چونکہ اس نے انگلی سے عمل کر رہا تھا، منہ سے نہیں بولا. شکر ہے منہ سے نہیں بولا، وگرنہ کہتے ان کی زبان پہ یہ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. شکر ہے وہ اٹھ کے خود نہیں آ گیا. بھئی اس بندے کی تائید آپ کروانا چاہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب جس کے متعلق آئی ہے، اور تیری تاریخ بھی چپ نہیں ہو رہی، تیری حدیثیں بھی چپ نہیں ہو رہی، تیرے جو ہے وہ محدثین بھی ایک تعویل نکالے جا رہے ہیں، ایک سے ایک تعویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اچھا ادھر ایک طرف یہ ہے کہ چونکہ اتوار والے دن اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بھائی صوبیہ تم چلی جاؤ، سرور کائنات رو رہے ہیں، جا کے ان کو دودھ پلا دو. تو ہر اتوار کو جناب جنت میں اس کے لیے جہنم میں پڑا ہوتا ہے، بہترین شربت نکل آتا ہے انگلی سے، اور بہترین جو ہے وہ نہر سی بن جاتی ہے دودھ کی، اور اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پورا ہفتہ اس کو جلن محسوس نہیں ہوتی اور وہ زیادہ جہنم میں نہیں جلتا. میں کہتا ہوں جس کی ایک اشارے کے ساتھ، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس نے کیا کیا کیسے کیا، میں تیری بات کر رہا ہوں، تیری حدیث کی بات کر رہا ہوں، تیری کہتا ہے چونکہ سرور کائنات کے دفاع میں رو رہے تھے، دودھ پلانا چاہتا تھا، ایک انگلی سے اشارہ کیا تو جنت میں اس کی انگلی سے نہریں نکلنا شروع ہو گئیں. جس ابو طالب نے اپنی پوری زندگی سرور کائنات کی حفاظت میں گزاری، وہ تیرا ذہن کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو ایمان نہیں تھا جی، وہ تو ہمارے پاس بہت سارے آیات موجود ہیں. میرا دوست یہ کوئی دنیا پاگل ہے، دنیا دیوانی ہے، ان کو معلومات نہیں ہے، انہوں نے کتابیں نہیں پڑھنی، اللہ نے ان کو ذہن نہیں دیا. اشرف المخلوقات یہی ہے، انسان ہے، اس نے جب کتاب دیکھنی ہے پڑھنا ہے، اسے پتہ چلے گا یا تیری ابو لہب سے کوئی رشتہ داری ہے یا رسول سے کوئی دشمنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. چونکہ جو چیزیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں، جو خامیاں تیرے خاندان میں پائی جاتی ہیں، تو آتا ہے جناب وہ ان میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا. یہ ایک شعبیہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مکمل تفصیل میں جاؤں. اچھا حضرت بھی ساتھ آ رہے ہیں، چچا بھی پی رہا ہے، بھتیجا بھی پی رہا ہے، اور سرور کائنات اور ان کی عمر میں 10 سال کا فرق ہے. وہی تیری حدیث لکھ رہی ہے جناب. کیوں تو اس صوبیہ میں اتنی اہمیت تلاش کر رہا ہے کہ جتنے بھی سرور کائنات کے متعلقین ہیں، علی کے متعلقین ہیں، تو سب صوبیہ کا دودھ پلانا چاہتا ہے تاکہ بتائے جناب ابو لہب کی کنیز کا دودھ انہوں نے پیا ہے. اور اتنی بھی تیری جرت نہیں ہوئی کہ رشتے میں بتا دے کنیز ہے یا نہیں. اور پھر بڑا رسول سے اتنی محبت تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا، کہا انہیں میرے محمد. یہ انسانیت دیکھ لے. اچھا یہ ایک 10 میں نے کہا عورتوں کا تذکرہ ہے، 10 عورتوں کا، البتہ ایک مرد کا بھی ہے. ہمارے پاس بھی کسی بادشاہ نے ایک روایت لکھی ہے، البتہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. اگر ابو لہب کی جو ہے وہ انگلیوں سے جہنم کی آگ کے اندر نہریں دودھ کی نکل سکتی ہیں تو وہ روایت ہمارے ہاں موجود ہے. حضرت ابو طالب کا انگوٹھا چوس کے رسول اللہ کی بھوک ختم ہو جاتی تھی. یہ روایت مرد والی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن چلے ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پر مصر نہیں ہیں کہ نہیں انہوں نے پلایا تھا. مردوں کے حوالے سے صرف ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جو ہی سرور کائنات گریہ فرماتے، حضرت اپنا انگوٹھا سرور کائنات کے دہن مبارک میں رکھتے، کچھ دیر وہ انگوٹھے کو چوستے، گویا وہ سیر ہو جاتے اور وہ نہیں روتے تھے. یہ ہمارے پاس بھی ایک روایت موجود ہے مردوں کے حوالے سے. اچھا نمبر 2 جی، سرور کائنات کہتے تھے، یہ میں احادیث بیان کر رہا ہوں، سیاہ ستہ بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی وہ معتبر کتابوں کا نام لے کے میں عرض کر رہا ہوں جو ان کے نزدیک ان سے بڑھ کر کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے. وہ جس سرور کائنات بڑا فخر کرتے تھے، کہتے تھے انا ابن الاوائک. آئکہ کی جمع ہے اوائک، میں اوائک کا بیٹا ہوں. 3 کنواری عورتیں تھیں، سرور کائنات کی وجہ سے اللہ نے معجزہ کیا، ان میں دودھ اتر آیا، ان کنواری عورتوں میں، اور ان 3 آئکہ نامی خواتین نے سرور کائنات کو دودھ پلایا. 3 ان خواتین نے، اسی لیے سرور کائنات کہتے تھے، یہ ان کی حدیث میں انا ابن الاوائک، میں اوائک کا بیٹا ہوں. آئکہ کی جمع ہے، ایک آئکہ، دوسری آئکہ، تیسری آئکہ، میں تو آئکہ کا بیٹا ہوں. یعنی حضرت یہ نہیں کہہ رہے میں آمنہ کا بیٹا ہوں، حضرت یہ نہیں کہہ رہے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. انا ابن الاوائک، اس میں بڑا کوئی زور، اور پھر اس پہ حاشیے لکھے جا رہے ہیں. جلالین والا کچھ لکھتا ہے، دوسرا کچھ لکھتا ہے. ایک انہوں نے مختصر اس کی صحیح بخاری کی لکھی ہے، وہ الوجیز البخاری کتاب. اس میں نے دیکھا حیران ہو گیا جناب، وہ 5 6 صفحے اس پہ حاشیہ. وہ جتنی خوبصورت تھی وہ کنواری لڑکیاں، اور یہ تھا اور وہ تھا.
ان میں دودھ اتر آیا اور وہ سرور کائنات کو دودھ پلاتی تھی. عقل کا اندھا سرور کائنات کی ماں زندہ تھی. اگر اللہ نے معجزہ دکھا کے کنواری عورتوں میں دودھ اتارنا تھا تو تیری تو رائے یہ ہے کہ بی بی کا دودھ کم تھا اس لیے سرور کائنات نے دوسری عورتوں کا دودھ پیا, تو وہی اللہ حضرت آمنہ میں دودھ اتار سکتا تھا. بھئی اللہ کو کیا ضرورت تھی 3 کنواری عورتیں لے کے ان میں سے دودھ اتارے, اور ان کا نام آئکہ, اس کا نام آئکہ, اس کا نام آئکہ, اور ان کا دودھ ہے اور وہ سرور کائنات پی رہے, تناول فرما رہے. کیوں؟ چونکہ صرف شو یہ کرنا ہے کہ سرور کائنات جو ہے وہ انہوں نے فلاں کا بھی دودھ پیا تھا, فلاں قبیلے والی کا بھی پیا تھا, فلاں قبیلے والی کا پیا تھا, اور میں نے بھی فلاں قبیلے والے کا دودھ پیا ہے. میں اگر بزدل ہوں تو کیا ہوا, دودھ تو ہم نے ایک ہی جیسی خاتون سے پیا ہے, ایک ہی خاندان سے پیا ہے. تو انا ابن الاوائک, اوپر معجزے کے قائل ہیں جی, معجزہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دودھ آ جاتا ہے. یہ 4 عورتیں ہو گئی, صوبیہ 1 ہو گئی, 3 آئکہ. اچھا ایک یہ ہے کہ نہیں, اللہ نے جنت سے حوریں اتاری تھیں اور وہ آ کے سرور کائنات کو دودھ پلاتی تھی اور وہ سیر کرتی تھی. کیوں؟ چونکہ والدہ کا دودھ کم تھا اس لیے حضرت وہ دودھ پلاتی تھی. اور میں حیران یہ ہوتا ہوں, آپ بھی حیران ہو جائیں گے, جا کے تھوڑی سی تحقیق کریں. آج کل ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم ہوم ورک نہیں کرتے. ماشاءاللہ وہ سکول بچے جاتے ہیں نا, کہتے ہیں گھر کا کام. گھر کا کام آپ کا یہ ہے جا کے توضیح المسائل کھولنا, دیکھنا رضاعت کیا ہوتی ہے. بچہ جب دودھ پیتا ہے کسی عورت کا, کتنی دفعہ دودھ پیے تو رضاعت کے حکام آتے ہیں, کتنی دیر تک دودھ پیے تو رضاعت کے حکام آتے ہیں. یہ میں آپ کے لیے ہوم ورک بتا رہا ہوں, یہ جا کے ضرور دیکھیے گا. اچھا یہی ان کی احادیث کی کتابیں کیا بتاتی ہیں, 3 اقوال موجود ہیں. 7 دن تک حضرت آمنہ نے دودھ پلایا, پہلے 7 دن تو 100%. دوسری کہتی ہے نہیں 7 دن نہیں, 9 دن تک دودھ پلایا. تیسری روایت جو ان میں ہے, اور سارے محدثین کہتے ہیں, سارے کے سارے اہل سنت محدثین کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے, 7 ماہ تک سرور کائنات ماں کا دودھ پیتے رہے. تو 7 ماہ کے بعد تو رضاعت کے احکام ہی ختم ہو جاتے ہیں. 7 ماہ کے بعد اگر بچہ کسی کا دودھ پیے, اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی ہیں, اس کا گوشت اس کے بدن کے اوپر چڑھ گیا ہے, یہ چیزیں آ جائیں تو رضاعت کے احکام ہی ختم ہو جاتے ہیں. بوڑھا آدمی جا کے کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کی ماں تو نہیں بن جائے گی, کیونکہ اس پر احکام ہی نہیں آئیں گے. رضاعت کے احکام ہیں, جب تک ہڈیاں مضبوط نہیں ہوتی تو وہ ان چیزوں کو نہیں. تو وہ جنت سے حوریں آ گئی جی, انہوں نے دودھ پلایا. بھئی سرور کائنات کی ماں 7 مہینے تک دودھ پلا رہی ہے. اچھا جی, یہ ہو گئی جی 4 عورتیں. عواتق 3 ہو گئے اور ایک صوبیہ, یہ 4 ہو گئی. جنت کی حور آ گئی, وہ 5 ہو گئی. اس کے بعد ام ایمن, انہوں نے دودھ پلایا تھا. بھئی ام ایمن کے 2 بیٹے تھے, جناب ایمن تھے, جن کی وجہ سے یہ ام ایمن ان کہا جانے لگا. وہ سرور کائنات سے 10-10 سال چھوٹے ہیں, کچھ 6-6 سال چھوٹا ہے. چلو آپ ان کا دودھ پلائیں تو بھی گھر کی بات ہے نا, لیکن ان کا بھی تو نہیں پلا سکتا دودھ, ان کا بھی نہیں. ام ایمن نے پلایا ہے, ام فروہ نے پلایا ہے, ایک بنی سعد کی خاتون ہے, منظر صاحب کی بیٹی ہے, انہوں نے دودھ پلایا ہے. اور آخری تو جناب حلیمہ سعدیہ. بس اسی پہ میرا وقت بھی شاید کمپلیٹ ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا, اسی پہ میری بات بھی ایک دفعہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے مرحومین کا آپ کی گردن پر بہت بڑا حق ہے. اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر, قبلہ صاحب کی بلندی درجات کو ذہن میں رکھ کر بلند آواز سے محمد و آل محمد بھیجیے گا. اچھا جناب حلیمہ سعدیہ, بلکہ اس سے پہلے میں ایک قرآن مجید کی آیت پیش کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے, اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی اور انہیں بتایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پریشان ہو رہے ہیں موسیٰ, یہ دودھ کہاں سے پیے گا, یہ کیا کرے گا, تو صندوق میں تو نے رکھوا دیا ہے, اور یہ کیا ہوگا. تو صرف آپ کو اتنا بتانا تھا, حرمنا علیہ المراضع من قبلہ, اے جناب موسیٰ کی والدہ محترمہ, ہاں موسیٰ پر شروع سے ہی کسی غیر کا دودھ حرام قرار دیا ہے.
حرام کرا دیا. حرمنا علیہ، میں اس لیے ایسا ایسا کہہ رہا ہوں، حرمنا علیہ المراضع من قبلو. من قبلو کیا ہے؟ 6 دن کا تو تھا، وہ رکھا جا رہا ہے صندوق میں. تو من قبلو پہلے دن سے، پیدائش سے. تو میرا دوست، ہم کا انبیاء سے، معصومین سے فرق کا پتہ چل گیا. میرے اور آپ پر حرمت کب آتی ہے، حلیت کب آتی ہے، تکلیف کب آتی ہے؟ بلوغت کے بعد. اور معصوم وہ ہوتے ہیں وہ پہلے دن سے ان پر حلال بھی آ جاتا ہے، حرام بھی آ جاتا ہے. اچھا، جب پہلے دن سے حلال و حرام آ جاتا ہے تو اب ابو طالب اگر صاحب ایمان نہیں تھے تو موسیٰ کے لیے تو حلال و حرام آ گیا تھا. تو سرور کائنات حضرت ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو سرور کائنات کو کیوں نہیں کہا جی کافر کے ہاتھ کا نہیں کھانا تم نے؟ بسم اللہ، بسم اللہ قبلہ. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. اچھا، حضرت حلیمہ، بات ختم ہو جائے، قبلہ صاحب آ گئے ہیں. حلیمہ تمام سیر، جتنی بھی تاریخیں ہیں، جتنی بھی تاریخیں، اور بڑا عجیب ہے، وقت بالکل بھی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اس کا کرنا چاہتا تھا، تنقیدی جائزہ لینا چاہتا تھا، وہ شاید نہ لے پاؤں. جتنی تاریخیں ہیں، کسی بھی تاریخ، اب میں اس یہ نہیں کہہ رہا کہ تاریخ و یعقوبی کو دیکھنا، تاریخ ابن کثیر کو نہ دیکھنا، تاریخ خامیس کو دیکھنا، یہ حلبی تو مجھے اس سے عجیب سا لگتا ہے. سیرہ حلبی جو ہے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ تو کوشش یہ کرتا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ اس طرح ہو کہ معصومین کی کوئی نہ کوئی تنقیص ہو سکتی ہے، کہیں سے کوئی کمی نکالی جا سکتی ہے، اس نے پورا زور لگایا ہے، پورا زور لگایا ہے. اور یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے اردو جو تاریخیں لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی یہی کام. وقت نہیں ہے تو اس میں وہ لکھتے کیا ہیں، یعنی انسان کو شرم آتی ہے اس واقعہ کو پڑھ کے، تاریخی واقعہ کو پڑھ کے. یہ حدیثوں میں بھی لکھا ہے پڑھ کے، اور یہ انہوں نے حدیثیں کہاں لکھی ہیں؟ وہ رضاعت کے احکام جہاں بیان ہوئے ہیں وہاں یہ احادیث بھی لکھی ہے، بھرا پڑا ہے. 17 حدیثیں میں خود دیکھ کے آؤں صحیح بخاری میں، جس میں صوبیہ کا دودھ کا بھی تذکرہ ہے، جس میں ان دودھوں کا بھی تذکرہ ہے رضاعت پیغمبر کے حوالے سے، اور بہت زیادہ. بہرحال وہ کیا لکھتے ہیں جی، جناب حلیمہ فرماتی ہیں وہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو میں نے ساتھ لیا ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ آ رہے تھے ادھر، ہمیں پتہ چلا تھا کہ مکے میں منڈی لگتی تھی باقاعدہ، کہ جس میں مختلف علاقے کی دور دراز دیہاتوں کی رہنے والی خواتین آتی، چونکہ دیہات کی اچھی ہوتی تو وہ آ کے تو بچوں کو لے کے جاتی تھی، وہاں رواج بھی تھا اس زمانے میں، تو ان کی پرورش کرتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کو لے آتی. کہنے لگی ہم 10 عورتیں تھیں، 10 عورتیں، اور میں جس خچر پہ بیٹھی ہوئی تھی میرا شوہر بھی ساتھ تھا، ہم 2 بندے اکٹھے خچر پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے چونکہ وہ بیچارہ اتنا کمزور تھا کہ وہیں بیٹھ جاتا تھا، ہمارا بوجھ برداشت نہیں کرتا تھا. چھوٹا سا میرا بچہ وہ بلک رہا تھا، جو میرے پاس ذرا برابر دودھ نہیں تھا. وہ جو ہم 10 تھی، 9 میرے ساتھ جو آگے تھی، ان کا قافلے میں وہ تیز تیز گھوڑے چلتے اور خچر چلتے، وہ تیزی سے آگے چلی جاتی اور میں اکیلی پیچھے رہ جاتی. پھر وہ اپنا قافلہ روک کے کہتے بھی حلیمہ تجھے ہو کیا گیا ہے، کیا مریل خچر تو نے لے لیا ہے، بچہ بھی تیرا سارا رستہ سے رو رہا ہے، تو یہ تو کیا کر رہی ہے. بہرحال خلاصہ اب یہ دیکھیں حیران کن حد تک یہ توہین، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین معصوم کے حد تک یہ معاملہ چلا جاتا ہے. وہ جی یہ تاریخ والا لکھ رہا ہے، تاریخ والا لکھ رہا ہے. وہ جی ساری عورتوں کو جو ہے نا وہ بڑے بڑے لوگوں نے چن لیا، 9 کی 9 کو جو ہے نوکری مل گئی، انہوں نے بچے سنبھال لیے. اب رہ گئے سرور کائنات، چونکہ باقی لوگ گھبراتے تھے یہ یتیم بچہ ہے تو ان کے والدین خرچہ نہیں دے سکیں گے، یہ تھوڑے سے پیسے دیں گے اور نظام ہمارا نہیں چلے گا. جن کے والدین ذرا زندہ تھے، یہ کس کے متعلق بحث کر رہے ہیں؟ عبد المطلب کے پوتے کے متعلق، ان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ جو حضرت مطلب ہیں، جو پورے کعبے کی تولیت ان کے پاس ہے، جن کے اونٹوں کی تعداد آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا کہ ان کے اونٹ، سرخ اونٹ کتنے تھے، ان کی مالیات کا حوالے سے، ان کے کنووں کے حوالے سے 2-3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی جاگیر کتنی تھی، آج تک کوئی حساب ہی نہیں کر سکا. اور وہ کہہ رہی ہیں چونکہ ابو طالب عبد المطلب کا پوتا تھا تو یتیم عبداللہ تھا تو اس لیے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا.
اچھا، اور مجھے کسی نے کیوں نہیں انتخاب کیا؟ چونکہ دودھ ہی نہیں تھا، اس لیے انتخاب نہیں کیا جی، بچہ میرا رو رو کے مر رہا تھا۔ اب ان کو بندہ ملتا نہیں تھا، مجھے کوئی اس جگہ پہ نوکری نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال یہ ہوا کہ سرور کائنات میرے حصے میں آ گئے، اور میں نے جو ہی اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، اتنا دودھ نکل آیا کہ میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے پی لیا اور انہوں نے بھی پی لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جناب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیر ہو گئے۔ اور پھر یہ صورتحال، اور میرا دوست حلیمہ نے سرور کائنات کو نہیں پالا، سرور کائنات نے حلیمہ اور اس کے خاندان کو پالا۔ ہاں داعیہ ہوگی، ہاں انہوں نے پرورش کی ہوگی، ہاں انہوں نے ان کا خیال ہوگا۔ بس آخری بات، اور بات میری ختم، مصائب میں نہیں پڑھوں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ حیران ہوں گے وہ جو صدر اپنا شک صدر والا واقعہ، وہ علم نشر لک صدرہ کا ووضعنا عنک وزرک، وہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، وہاں جا کے دیکھیں تو تفسیریں بھری پڑی، بڑی بڑی تفسیریں جی۔ وہ سرور کائنات، یہ حلیمہ اس کی راویہ ہے، یعنی اس روایت، اس واقعے کو، شک صدر کو کون بیان کر رہا ہے؟ حلیمہ کہتی میں نے نہیں دیکھا، وہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، سرور کائنات اور دو بڑے خوبصورت سے جوان آئے، میرے بیٹے کو چھوڑ دیا، سرور کائنات کو گرا دیا، اور پھر سینہ چاک کر دیا ناف تک۔ او میرا دوست، تو علم نشر لک صدرہ کی یہ تو تعریف کر رہا ہے، وہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو علم سے بھر دے، میرا سینہ کھول دے۔ کوئی ایک روایت تو وہاں بھی لکھ دیتا کہ اللہ نے موسیٰ کی دعا بھی قبول کر لی تھی، وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی تو بتاؤ نا کہ فلاں نبی کی سینہ چاک کیا گیا۔ یہ غلاظتوں والے آپ کی طرف ہوں گے، ہم جن کو معصوم مانتے ہیں وہ غلاظتوں سے پاک پیدا ہوتے ہیں اور پاک اس دنیا سے جاتے ہیں۔ بہرحال وقت جو ہے وہ نہیں رہا، آغا صاحب کو بھی ذرا تو اس کے بعد شلوار کھینچنا شروع کریں گے، تو اس سے پہلے میں آپ سے اجازت